بھلے عادت تو یہ ہے اگر آپ آسمان پہ جانا چاہیں تو آپ کو ہوائی جہاز میں بیٹھنا پڑے گا، اور وہ ہوائی جہاز بھی کچھ دور تک جا سکے گا، اس سے آگے جانے والا نہ ہے نہیں. یہ تو ہے عادت. اور قدرت کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک لے گئے جہاں تک جبریل بھی نہیں جاتے گئے نا. یہ عادت ہے، یہ قدرت ہے. ظاہر ہے کہ خود عادت ہوتی تو ہم بھی جایا کرتے، لیکن وہ عادت نہیں ہے، قدرت ہے. قدرت سے اللہ نے یہ بھی کر کے دکھایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر کوہ طور کا ایک چٹان پوری مسلط کی اور فرمایا کہ کہو تم تورات کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ تو اب جناب جب دیکھا کہ پیچھے اور مرے تو ہاں ہم تیار ہیں، وعدہ کرو کہ وعدہ کرتے ہیں. خذوا ما آتیناکم بقوہ، تو جو تم کو دیا ہے اس کو پوری مضبوطی کے ساتھ لے لو. یعنی مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد اینگی بینگی مت کرنا اور اس پورے تورات پر عمل کرنا ہے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں احکام اور مسائل بتلائے گئے ان کو یاد رکھنا، اس سے تم متقی بن جاؤ گے. تو یہ ان سے وعدہ لیا، مگر وہ چٹان ادھر اور یہ ادھر، وہ وعدہ بھی بھول بھال گئے. تو پھر وہی حرکتیں ہم کو سنانا اس وجہ سے ہے. آج ہمارا حال بھی قرآن شریف کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. وہ قرآن شریف کب یاد آتا ہے؟ جب کسی کا انتقال ہو جائے. بھائی اب تو قرآن کو ہاتھ لگانا ہی پڑے گا، ورنہ لوگ کیا کہیں گے. اب بھی نہیں قرآن پوچھتے میاں، اس وقت یاد آتا. بس اس لیے یاد ہو رہا ہوں. اور اس میں بھی میں کہہ رہا ہوں صرف اتنا ہے، پھر بھی عادت نہیں نا قرآن کو ہاتھ لگانے کی. اس بات سے اس وقت بھی وہ دیکھ لیتے ہیں کچھ لوگ پڑھیں، کہنے کا بس سب لوگ پڑھیں، ہماری طرف سے بھی کافی ہے، کیا ضروری کہ ہم بھی ہاتھ لگائیں. یہ ہو گئی ہماری حالت. اسی لیے قرآن شریف میں فرمایا گیا کہ جب نبی قیامت کے دن یہ کہیں گے، یہ بولو اے خداوندہ میری امت نے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. هذا القرآن مہجورا، مہجور ہجر سے قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. جب نبی پکاریں گے اس بات کے لیے اور شکوہ کریں گے، یہ بتائیے وہ شکوہ کہاں جا کے پہنچے گا؟ سمجھ میں آیا؟ وہ شکایت کیا رنگ دکھلائے گی نبی کی وہ شکایت؟ تو ہماری حالت یہی ہے. ہمیں ہر چیز یاد ہے، قرآن شریف یاد نہیں رہتا. ہر چیز کو ہاتھ لگانے کو وقت ملتا ہے، کہنے صاحب بہت بزی ہیں، بالکل فرصت نہیں ملتی. ارے بھائی اگر پوچھو کہ جناب والا آج وائٹ ہاؤس، جی بہت اچھا. میں بہنوں میں سب زیادہ پیار. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ہم نے نصیحت فرمایا اس وقت کا تذکرہ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا اور ہم نے تمہارے سروں پر طور کو اٹھایا تھا، طور کی ایک چٹان، خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم نے تم کو دیا ہے یعنی جو کتاب ہم نے دی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ لو اور اس میں جو کچھ مسائل اور احکام ہیں ان کو یاد کرو، اس سے امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے. میں نے ترجمہ کیا تھا اور میں نے واقعہ بھی بتا دیا تھا کہ جب تورات اتری تو تورات کے دیے جانے کے بعد پہلا تو صبح انہوں نے یہ بنی اسرائیل نے کیا کہ ہم کو کیسے معلوم ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور تاکہ ہم اس پر عمل کریں، جب تک ہمیں یقین نہ ہو تو ہم کیسے عمل کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی کیسے تم کو یقین حاصل ہوگا کہ ہم اللہ کی بات کو خود سے سننا چاہتے ہیں. اللہ میاں خود فرمائے ہم سے کہ یہ کتاب میری ہے. موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، 70 آدمیوں کا انتخاب ہوا اور وہ 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے کوہ طور پہ اللہ میاں سے پوچھنے کے واسطے اور اس کی بات سننے کے لیے. یہ تورات جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ میاں نے فرما دیا جو بھی فرمایا. تو پھر یہ ہوا کہ یہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا یہ کون بول رہا ہے، ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے دنیا میں. تو فاخذتہم الرجفہ، تو پھر ان کو ایک زلزلہ جھٹکا آیا اور اس پہ سب گر پڑے اور یہاں تک کہ سب کی جان نکل گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، خداوندہ آپ تو قادر ہیں، غفور الرحیم ہیں، آپ نے ان سب کو مار دیا، میں کیا منہ دکھلاؤں گا جا کر لوگوں کو کہ 70 آدمیوں کو لے گیا تھا اور سب کو وہاں سب کی جان نکال دی. تو میرے لیے تو بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی. اس واسطے آپ ان بیوقوف لوگ جو ہیں ان کی بیوقوفی کی وجہ سے سب کو سزا نہ دیجیے. تو اللہ میاں نے پھر ان کو اٹھا دیا، وہ زندہ کھڑے ہو گئے. اب وہاں سے آنے کے بعد بھی جو اتنا بڑا جھٹکا کھا چکے ہوں تب تو سیدھے ہو جاتے، جا کر پھر بھی یوں کہا اللہ میاں کی بات ہم نے سن لی ہے، اللہ میں نے فرمایا کہ بے شک میری کتاب ہے، مگر یہ فرمایا اگر تم سے ہو سکے تو اس پر عمل کر لینا. تو بقول والد صاحب نے تفسیر میں اچھا ایک عنوان لگایا ہے کہ اونگتے کو ٹھیل کافی. وہ آدمی اونگ رہا ہو تو ذرا ٹھیل دیجیے تو ہم سے گر پڑے گا. ان کو تو سہارا مل گیا کہ صاحب یہ ہم سے نہیں عمل ہوتا اس پہ. اب جب ساری باتیں پوری ہو گئی، تمہارے مطالبے پورے ہو گئے، اب بھی تم یہ کہتے ہو ہم سے عمل نہیں ہوتا. اللہ نے اس پر ان طور پہاڑ کی چٹان ان کے سروں پر مسلط کی اور وعدہ لیا کہ اب تم عمل کرو گے. اس بات کا یہاں تذکرہ ہے. یہاں ایک شبہ ہوتا ہے، میں اس کو دور کر دوں. اور شبہ یہ ہوتا ہے کہ دین پر عمل کرنے میں یہ تو زور زبردستی ہو گئی.
حالانکہ دین پر عمل کرنے میں اختیار رہنا چاہیے. زبردستی کسی سے دین پر عمل کرایا تو پھر وہ اختیار کے خلاف ہے. اور اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ بالکل تم کو آزادی ہے، تم چاہے مسجد میں جاؤ چاہے شراب خانے میں جاؤ. جب آزادی ہے تو پھر یہ زبردستی کیسی ہوئی؟ ایک بات یہ ہے کہ اس کی اور پھر یہ قرآن شریف میں بھی موجود ہے، لا اکراہ فی الدین. دین کے معاملے میں اکراہ اور زبردستی نہیں ہے. جو جس کا دل چاہے وہ کر لو. ہم قیامت میں اس کو دیکھ لیں گے، لیکن دنیا میں زبردستی نہیں. تو پھر لا اکراہ فی الدین بھی فرمایا گیا. اور یہاں بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا کہ کوہ طور کی چٹان جو ہے ان کے سروں پر مسلط کر دی، مانو اس کو. ان دونوں میں ایک ٹکراؤ ہے. جواب کیا ہے اس کا؟ ایک جواب تو مفسرین نے یہ نقل کیا ہے کہ بھائی لا اکراہ فی الدین اسلام میں ہے. ہو سکتا ہے کہ پچھلے مذاہب میں پچھلے دین میں وہ بات نہ رہی ہو اور وہاں مجبور کرنا رہا ہو. ایک امکان تو یہ ہے. لیکن جو جواب اس میں صحیح مانا گیا ہے وہ جواب یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے دین کے واسطے اکراہ کرنا، یعنی اس دین کو تم تسلیم کر لو، اس کو حق مان لو. یہ زور زبردستی سے نہیں ہوگی. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے اس دین کو مان لیا ہے، اب وہ دین کو مان لینے کے بعد اگر وہ عمل نہیں کرتا اس پر زبردستی ہوگی. اس کی ایک مثال ہے. اس کی مثال یہ ہے، گورنمنٹ کو مثال کے طور پر کچھ جاب اناؤنس کرتی ہے کہ صاحب اتنے ہمارے پاس ہیئرنگ ہیں. آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے اپنے کو ہائر کرائیں اور چاہے نہ کرائیں، زبردستی نہیں کرے گی گورنمنٹ. لیکن جب آپ نے وہاں اپلیکیشن دے دی اور کہا کہ میں یہ جاب لیتا ہوں، اب وہاں آپ منمانی کریں اس کا اختیار نہیں ہوگا. آپ کو پھر وہاں جاب کے جو قواعد ہیں، جو ضوابط ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے، وہ آپ کو پورے کرنے پڑیں گے. نہیں کریں گے تو سزا ملے گی. تو جاب کے لینے پر سختی نہیں ہے، لیکن جب جاب لے لی تو اب سارے قوانین چلیں گے، نافذ ہوں گے. تو دنیا میں بھی اسی طرح چلتا ہے اور عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے. یہی بات ہے کہ کسی کافر کو مومن بنانے کے واسطے آپ کو مجبور نہیں کرنا ہوگا. اسلام پیش کیجئے، دلیل سے پیش کیجئے، سمجھ میں آئے وہ قبول کر لیں، نہیں سمجھ میں آئے تو آپ اپنا رستہ لیں، وہ اپنا رستہ لیں. لیکن اگر کوئی شخص یوں کہے کہ میں اسلام لے آیا ہوں، میں ایمان لے آیا ہوں اور میں مسلمان ہوں، اب اگر نماز نہیں پڑھے گا سزا دی جائے گی، روزہ نہیں رکھے گا سزا دی جائے گی، چوری کرے گا ہاتھ کاٹے جائیں گے. سارے احکام اس وقت نافذ ہوں گے، اس لیے کہ اس شخص نے یہ اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہوں. وہی بات ہے یہاں. تو بنی اسرائیل نے جب یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت پر اور اللہ کی وحدانیت پر، تو پھر جب ان کو کہا جا رہا ہے کہ تورات کے احکام پر عمل کرو، کیوں نہیں کرتے؟ تب تو ان کو سزا ملنی ہی چاہیے. یہ ہے اس کا جواب، اور اس میں کوئی اشکال نہیں پھر نہیں رہتا. ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد کوہ طور تو یوں کہیے کہ چٹان مسلط کر دی، وعدہ لے لیا اور وہاں سے کہہ کے اچھی بات ہم عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد بھی پھر کیا ہوا؟ تم نے روگردانی کی اور نافرمانی شروع کر دی. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم تو بڑے خسارے والوں میں ہو جاتے. مفسرین یہ کہتے ہیں اللہ کے فضل سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارے والوں میں سے ہوتے. وہ کیا فضل ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ خسارے سے بچ گیا؟ اور خسارے سے مطلب کیا ہے؟ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ خسارے سے مطلب ہے عذاب میں مبتلا ہونا، اور اللہ کے فضل سے مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. یعنی تم نے اس کے بعد پھر روگردانی کی، کیا مطلب؟ اس کے بعد جو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو اور انبیاء آئے بنی اسرائیل ان پر ایمان نہیں لائے. مثلا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یہودی ان پر ایمان نہیں لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہودی ان پر ایمان نہیں لائے. یہ ہے تولی، تم نے پھر پیٹ پھیر لی. لیکن فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم خسارے والوں میں ہوتے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا، یہ اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ تم پر عذاب آ جائے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے، شان گویا یوں کہیے کہ آپ رحیم ہیں اور آپ کریم ہیں، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی برکت سے یہودیوں پر بھی عذاب نہیں اتارا. یہ ہے مفسرین کا کہنا
جس طرح سے عالمی عذاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد ایسا عذاب کہ ساری دنیا کے انسان جو ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں، یہ نہیں آئے گا، جبکہ ساری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سارے دنیا کے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ خالی مسلمان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ کہیے، ساری دنیا کے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اس لیے کہ نبی جن لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا جاتا ہے وہ سارے لوگ اس کی امت کہلاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کون تھے؟ سارے بنی اسرائیل۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کون تھے؟ سارے بنی اسرائیل۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، جنہوں نے مانا وہ بھی اور جنہوں نے نہیں مانا وہ بھی۔ اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمی ہے، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، تو ساری دنیا کے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ ہاں، امت میں دو قسم کے لوگ ہیں، جنہوں نے مان لیا ان کو کہا جاتا ہے امت اجابت، یعنی انہوں نے قبول کر لیا، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کو کہا جاتا ہے امت دعوت۔ کیا مطلب؟ ان کو دعوت دی جاتی رہے گی، انہوں نے اب تک نہیں مانا ہے، لیکن امت سب ہے۔ تو نبی کی امت جب نبی کی دعوت کو ٹھکرا دے تو پچھلی امتوں پر کیا ہوا؟ عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ تو وہ اللہ کی جو عادت تھی اور جو طریقہ تھا اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر یہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ آپ کی دعوت کو رد کر دیں اور نہ مانے تو عذاب آنا چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان تھی اس کی رعایت فرماتے ہوئے دنیا پر پورا عذاب لانا اس کو ملتوی کر دیا، اور وہ عذاب نہیں آیا۔ جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں عذاب آیا تھا، وہ عذاب نہیں، ہاں علاقائی اور ایک لوکل کوئی عذاب آیا، اس کا اللہ نے کہیں وعدہ نہیں کیا کہ یہ نہیں بھیجوں گا میں۔ یہ ہے فلولا فضل اللہ، اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا اور اس کی رحمت تو تم خسارے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ بنی اسرائیل پر ایک اور اللہ کی نعمت اور ان کا جرم یہاں بتایا جا رہا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو یہ ہدایت تھی کہ تمہارے لیے ہفتے کے 7 دنوں میں ایک دن بڑا مقدس ہے، اور وہ دن ہے یوم السبت۔ سبت یثبت، اس کے معنی آتے ہیں کاٹنے کے، قطع کرنے کے، تو اس دن کو یوم السبت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن کوئی کام نہیں، اور وہ دن ہے سیٹرڈے، ہفتے کا دن۔ تو ہفتے کا دن یہودیوں کے واسطے مقدس قرار دے دیا گیا اور کہا گیا نہ تم بزنس کرو گے، نہ بیوپار کرو گے، نہ جاب کرو گے، نہ محنت مزدوری کرو گے، یہاں تک کھانا نہیں پکاؤ گے۔ میں بتا چکا ہوں کہ جب وہ من و سلوہ اتر رہا تھا اس وقت بھی ہدایت یہ تھی کہ جمعہ کے دن ہم ڈبل من و سلوہ اتاریں گے، تو تم سیٹرڈے کے لیے بھی جمع کر کے رکھ لینا، مگر سیٹرڈے کے علاوہ اور دن 2 دن کا نہیں لے سکتے، بس دن بھر کا لو، اگلے دن پھر ہم دیں گے۔ تو سیٹرڈے کو کا رکھا تھا کہ کوئی کام نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دن ہمارے بھی لے کر رکھا ہے، اور وہ ہے جمعہ کا دن۔ تو جمعہ کا دن ہمارے لیے مقدس کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الایام یوم الجمعہ، سارے دنوں کا سردار جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ تو اب ہم کیونکہ اس دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اس دن آدم علیہ السلام دنیا میں اتارے گئے، اور اسی دن جو ہے وہ پہلا نفخہ، پہلا سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور قبروں سے لوگ زندہ ہو کر اٹھیں گے۔ یہ سارے کام جمعہ کے دن ہوں گے۔ تو جمعہ جو ہے وہ اللہ کے دنوں میں سب سے عظمت والا دن ہے، وہ دن ہمارے لیے مقدس قرار دیا گیا۔ مگر اللہ میاں کی کتنی بڑی مہربانی ہے، اور اس کے مقابلے میں ہماری سرکشی بھی دیکھیے۔ بنی اسرائیل سے تو یہ کہا تھا کہ تمہارا جو ہفتے کا ایک دن ہے اس میں تم کوئی کام نہیں کرو گے، صبح سے لے کے شام تک، نہ جاب کرو گے، نہ بزنس کرو گے، نہ کھانا پکاؤ گے، کچھ نہیں۔ حکم تو سخت تھا، تو انہوں نے اس حکم کو توڑا، اللہ میاں نے سزا دی۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں۔ جمعہ کے دن محنت بھی کرو، مزدوری بھی کرو، بزنس کرو، بیوپار کرو، کھانا کھاؤ، کچھ بھی کرو، بلکہ اور تو اور جمعہ کے دن خصوصیت سے روزہ رکھنا نفلی اس سے منع کیا گیا، حالانکہ روزہ عبادت ہے، لیکن صرف جمعہ کا روزہ نہ رکھے۔ ہاں جو جمعرات اور جمعہ کے روزے کا عادی ہو چکا ہے وہ بے شک رکھ لے، مگر صرف جمعہ کا دن کا اتفاق سے کوئی شخص نفلی روزہ رکھے اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اتنی رعایت ہم کو دی۔ ایک مطالبہ ہے، مطالبہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو،
جب جمعہ کی نماز کے لیے تم کو بلایا جائے، اذان دی جائے، تو اس وقت تم لوگ ادھر چل پڑو. وذروا البیع، اور بزنس بیوپار سب چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت اچھی بات ہے اگر تم اس کا علم رکھتے ہو. اچھا صاحب پھر کب تک کے واسطے بلا رہے ہیں لمیاں؟ شام تک بیٹھنا پڑے گا؟ نہیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پوری ہو جائے تو پھر اب زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی مطلب پھر بزنس بیوپار میں لگ جاؤ. یہ ہے ہم سے مطالبہ. ہماری حالت کیا ہے؟ بنی اسرائیل سے تو پورے دن کا مطالبہ تھا، ہم سے تھوڑی دیر کا مطالبہ ہے. اور ہماری حالت یہ ہے کہ فون کر کے یہاں پوچھتے ہیں MCC میں بھی اور سب جگہ، اجی جمعہ کی نماز کس وقت ہوگی؟ کہتے 1 بجے ہوگی. اجی نماز بتائیے. انہوں نے کہا بھائی 1 بجے ہوگی. صاحب میں اذان نہیں پوچھ رہا ہوں، میں نماز پوچھ رہا ہوں. بھائی اذان کے بعد 1:05 ہو جائے. صاحب میں نماز پوچھ رہا ہوں. اے بندہ خدا کے مجھے کیا معلوم خطیب صاحب کب خطبہ ختم کریں گے، کب وہ اللہ اکبر کہیں گے، میں تو نہیں جانتا. میں خطبہ بتا سکتا ہوں. تو خطبے کو وہ سمجھتے ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت اللہ اکبر کے لیے وہ کانوں پہ ہاتھ اٹھا لیں گے، جب کا ٹائم مجھے بتاؤ تاکہ میں کھٹ سے اس وقت پہنچ جاؤں. یہ ہے ہماری حالت. ہم کچھ بنی اسرائیل سے پیچھے نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنی پہلی امتوں جو پچھلی امتیں گزر چکی ہیں ان کے نقش قدم پر چلو گے. فَلَوْ دَخَلَ فِي جُحْرِ ضُبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، اگر کوئی شخص بجو کے بھٹ میں گھسا ہوگا تم بھی گھسو گے. آج ہماری حالت وہی، بالکل ان کے طریقے پہ چلے جا رہے ہیں. تو بنی اسرائیل کو ہدایت یہ تھی کہ یوم السبت کو کوئی کام نہیں کرنا. اب ایک بستی تھی ایلا سمندر کے کنارے. اب ظاہر ہے سمندر کے کنارے جو لوگ رہتے ہیں ان میں کافی لوگ ہوتے ہیں جو مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتے ہیں، مچھیارے، اور مچھلی کا شکار کرتے ہیں، وہ خود بھی کھاتے ہوں گے اور بیچتے بھی ہوں گے. اب ان کے لیے بھی پابندی یہ تھی کہ صاحب آپ سٹرڈے کو کوئی کام نہیں کریں گے، مطلب ایک مچھلی بھی نہیں پکڑے. انہوں نے چال کیا چلی؟ چال یہ چلی کہ جو اس میں سے کھاڑیاں نکل رہی تھی سمندر میں سے، نالیاں، کھاڑیاں بولتے ہیں نا اس کو، تو وہ کھاڑیاں جو نالیاں سمندر میں سے نکل رہی تھی، تو جیسے یہاں بھی آپ جا کے دیکھیں گے لیک مشیگن پہ کچھ تھوڑی سی نالیاں نکلی ہوئی ہیں، ان نالیوں کو کھول دیا کرتے تھے سٹرڈے صبح کو، جا کے کھول دیتے تھے اور وہ ساری مچھلیاں اس میں آ جاتی. اور اس کے بعد شام کو جو ہے اسے بند کر دیتے تھے اس کے نالیاں. دوسرے دن جا کے مچھلیاں پکڑ لیتے تھے، وہ تو وہاں آئی گئیں، بڑی آسانی سے پکڑی جاتی تھی. یہ تھی وہ حیلہ اور چال جو بنی اسرائیل نے کیا. تو چونکہ یوم السبت کے جو احترام کا تقاضا تھا اس کو انہوں نے ہیلوں سے توڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر چلنا نہیں چاہا ہے. یہ ہے وہ بات. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آیا. وہ عذاب کیا تھا اس کو سنیں. اور تم نے جان لیا ہے ان لوگوں کے تعلق سے کہ جنہوں نے تم میں سے یوم السبت کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا تھا. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا بندر بن جاؤ اور ذلت کے ساتھ رہو. یہ ہے وہ صورت. کیا ہوا ان کا؟ مفسرین کی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا دماغ جو ہے وہ بندروں کا جیسا ہو گیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ صحابہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کرتے ہیں کہ وہ بندر بنا دیے گئے تھے. ان کا جسم جو ہے وہ بندروں کی شکل، بندروں کے جیسا کر دیا گیا تھا. اسی پر صحابہ نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ اس وقت جو بندر ہیں کیا وہ انہی کی نسل کے ہیں کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو ان کی نسل نہیں چلا کرتی. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو ان کی نسل نہیں چلا کرتی. معلوم یہ ہوا کہ وہ بندر بنا دیے گئے لیکن ان کی نسل نہیں چلی. کچھ دن کے بعد وہ مر گئے. اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ 2-3 دن کے بعد وہ سب مر گئے. اور مفسرین یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور وہ روتے تھے اپنی اس حالت پر. یہی تھی ان کی ذلت اور رسوائی کی صورت کہ اللہ نے عذاب ان پر مسلط کر دیا کہ تم نے جو ہے اللہ کے حکموں کو اس طرح توڑا ہے اور اس کا مذاق بنایا تم نے. تو معلوم ہوا کہ حکم کی خلاف ورزی کرنا تو ہے ہی جرم، اللہ کے حکموں کا مذاق بنانا، اس کے ساتھ گویا یوں کہیے کہ اس کو توڑنا اور مروڑنا، یہ صورت جو ہے یہ اللہ کو کسی طرح پسند نہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ بھی واقعتاً
کتنے احکام اور شریعت کے مسائل وہ ہیں کہ جن کے اندر ہم تعویلیں کرتے ہیں اور ان کی شکلوں کو بدلتے ہیں. یہ منشا نہیں ہے قرآن کا, یہ مولوی نہیں سمجھے. میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی تم عمل کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے وہ مسئلہ الگ ہے. عمل نہ کرنا بے شک جرم ہے, مگر اتنا بڑا جرم مت کرو کہ تم قرآن کے احکام اور حدیث کے احکام میں کے اندر توڑ مروڑ کرو. یہ بہت بڑی غلطی ہوگی اور یہ بڑی گستاخی ہوگی. یہ یہود بنی اسرائیل نے یہ حرکت کی تھی کہ اللہ کے حکم کا منشا جو تھا وہ تو یہ تھا کہ کوئی کام نہ کرو, مگر انہوں نے اس حکم کو اس طرح سے توڑا تھا تو اللہ نے ان پر عذاب بھیجا. اب رہ گئی بات یہ بڑا انسان کیسے بندر ہو گیا ہوگا, یہ سمجھ میں آج جن کے دماغ میں وہ اورنٹلزم گھسی بھی ہوتی ہے تو اس طرح کے سوال کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ڈارون کا نظریہ ماننا تو بہت آسان ہے, سمجھ میں بندر سے انسان بننا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن انسان سے بندر بنا دیا اللہ نے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو ایسے لوگوں کا کیا علاج؟ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, ہم نے کہا بندر بن جاؤ ذلیل ہو کر. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا, ہم نے ان کو اس واقعے کو عبرت بنا دیا لما بین یدیہا, جو لوگ اس وقت موجود تھے, وما خلفہا, اور جو ان کے بعد آئے ہیں, عبرت بنا دیا. وموعظۃ للمتقین, اور تقوی والوں کے واسطے نصیحت کا ذریعہ بنا دیا. معلوم ہوا کہ جو لوگ اس کے مجرم تھے ان کو اللہ نے نکال عبرت کا سامان ان کے لیے ہوا, اور جو متقی پرہیزگار تھے جنہوں نے اس بات سے روکنا چاہا تھا تو اللہ نے ان کے واسطے نصیحت کا صورت بنا دیا. یہ اس واقعے کو قرآن شریف میں اس واقعے کا ایک دوسرا جز بھی ایک اور جگہ سورہ اعراف میں موجود ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جس وقت یہ لوگ جرم کر رہے تھے, یعنی مطلب یہ کہ یوم السبت کے تقدس کے خلاف یہ عمل کر رہے تھے, تو اس وقت دو طرح کے لوگ تھے ان سے ہٹ کر. ایک تو وہ تھے کہ جو نصیحت کرتے تھے, یہ کام مت کرو میاں, اللہ کے حکموں کو مت توڑو, نصیحت کرتے تھے. دوسرے قسم کے لوگ وہ تھے کہ جو برا تو سمجھتے تھے مگر نصیحت نہیں کرتے تھے. جو برا سمجھتے تھے نصیحت نہیں کرتے تھے, وہ نصیحت کرنے والوں سے کہتے تھے کہ میاں آپ کہیں کو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, میاں ان کے پیچھے چھوڑیے, یہ اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں, اللہ میاں خود ہی ان کو بھگت لیں گے, آپ کہیں کو ان کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا, کیوں آپ نصیحت کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ اللہ چاہے تو ان پہ عذاب بھیجے اور اللہ چاہے تو ان کو معاف کر دے, اپنا وقت مت ضائع کریں. یہ ایک جماعت تھی ایسی. تو جو نصیحت کرنے والے تھے انہوں نے جواب دیا تھا کہ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون, ہم اس لیے نصیحت کرتے ہیں تاکہ اللہ میاں کے سامنے ہم عذر پیش کر سکیں. خداوندہ ہم نے تو نصیحت کی تھی, ہم آپ کے حکموں کو سمجھتے تھے اور ان کی برائیوں کو بھی جانتے تھے اور ہم نے نصیحت بھی کی تھی. اور دوسری بات یہ کہ امید ہے کہ بھئی نصیحت کسی وقت اثر کر جائے, 2-4 آدمی ہوں, 10-5 آدمی ہوں, وہ توبہ کر لیں, اس لیے ہم نصیحت کر رہے ہیں. ماکانوا یفسقون, اسی واقعے کی بات ہے. وہاں فرمایا جو نصیحت کر رہے تھے ہم نے ان کو تو بچا لیا اور باقی سب کو ہم نے عذاب میں مبتلا کر دیا. تو یہ جو حکموں کو توڑنے والے تھے ان پر تو عذاب آیا کہ بندر بنا دیے گئے, جو نصیحت نہیں کرنے والے تھے ان پر کس طرح کا عذاب آیا نہیں معلوم ہے, اس لیے کہ تورات تو اس واقعے کو لے ہی نہیں رہی اس طرح سے. تورات نے تو کتنی باتوں کو نکال دیا اپنی تورات سے, تورات کے لکھنے والوں نے, مگر قرآن ان باتوں کو بتلا رہا ہے. تو اس بات سے وہاں سورہ اعراف میں اس واقعے کے وہ جز بھی آیا ہے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا, ہم نے اس کو عبرت کا سامان بنایا جو اس واقعے کے وقت موجود تھے ان کے لیے, اور جو اس کے پیچھے جو لوگ آئے ان کے واسطے, اور نصیحت بنایا تقوی والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. ایک اور واقعہ ہوا, اور واقعہ وہ آگے آ رہا ہے, مگر اس کو بعد میں لیا اور اس پر جو حکم آیا تھا اس کو پہلے لیا. اس کی وجہ میں انشاءاللہ بعد میں بتلاؤں گا. واقعہ تو مختصر بتا دیتا ہوں. ایک قتل ہوا تھا, قاتل جو ہے وہ غائب, پتہ نہیں چل رہا کس نے قتل کیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مقدمہ آیا کہ صاحب یہ سب قتل ہو گیا ہے اور ہمارا خیال یہ کہ فلانے نے قتل کیا, وہ کہ ہم نے نہیں کیا, اس نے کیا ہوگا, یہ سب چل رہا تھا. کیا کس کا واقعہ تھا, مطلب یہ کہ کیوں قتل ہوا تھا, کیا قصہ تھا, وہ میں بعد میں بتلاؤں گا. ایک واقعہ ہوا, اللہ سبحانہ و تعالی نے اس تعلق سے حکم کیا دیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی
خداوندہ یہ قتل ہوا ہے اور پوری کمیونٹی کے اندر بڑا خلفشار ہے، اس مسئلے کو کھول دیجئے کہ قاتل کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ میاں نے حکم دیا ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں، سمجھا؟ گائے ذبح کریں، یہ ان سے کہہ دو لوگوں سے، یہ اللہ نے حکم دیا۔ پوچھ تو رہی ہے کہ قاتل کون ہے، حکم ملا گائے ذبح کرو، تو اب ذرا سمجھنا مشکل ہو رہا تھا، مگر سوال یہ ہے کہ کہنے والا کون ہے، یہ ہے بنیادی بات۔ یہاں میں اس لیے اس کو اہمیت سے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ایک مسئلہ قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے، اس کے بعد ہماری گردنیں جھک جانی چاہیے۔ یہ میں کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے، کیوں پوچھتے ہو کہ عقلی دلیل کیا ہے اس کے پیچھے، سمجھا؟ یہ مسئلہ کیوں بتایا گیا، کیوں کا جواب تو اللہ کے پاس۔ ہم تو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے، یہ مسئلہ حدیث میں ہے کہ نہیں، لیکن تم یہ پوچھو کہ تمہاری عقلوں کو مطمئن کر دیں، غلط۔ وہی بات وہاں بھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب ایک بات بتا رہے ہیں، تمہارے دماغ کے اندر یہ بات آ کیوں رہی ہے کہ ہم نے پوچھا تھا قاتل کو، یہ گائے ذبح کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ نبی جب کہہ رہے ہیں ایک بات کو تو اس کو مان لو، یہ تھی بات۔ اب طبیعت میں تو ہے سرکشی، یہ معلوم ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں، تب یوں تو نہیں کہہ سکتے ہم گائے نہیں ذبح کرتے۔ بات کیا شروع کی، پڑھیے آپ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اس وقت کا ذکر کیجئے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے تم کو کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، لوگ کہنے لگے موسیٰ سے، اجی کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی مطلب کیا ہے، میں ایک نبی ہوں، اللہ کا حکم سنا رہا ہوں، اللہ کا حکم سنانے کا مطلب کیا ہے، وہ ایک شریعت ہے، تو شریعت کے معاملے میں مذاق کرنے بیٹھ جاؤں، یہ تو جاہلانہ حرکت ہوگی۔ ایک پڑھا لکھا آدمی، ایک دیندار آدمی شریعت کے معاملے میں، مذہب کے معاملے میں مذاق نہیں کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ مذاق اور دل لگی ہر جگہ اچھی چیز نہیں ہے، دین کے معاملے میں دل لگی کرنا اچھی بات نہیں، یہ اس سے مسئلہ سامنے آیا، وہ جاہلانہ بات۔ اچھا صاحب، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، تو کہنے لگے اللہ میاں سے اپنے رب سے، ایک تو گستاخی ہے، سنیے آپ، یوں نہیں کہتے ہمارے اللہ میاں سے آپ دعا کر کے، کہتے اپنے اللہ سے پوچھ لیجئے۔ قالوا ادع لنا ربك، اپنے رب سے دعا کر کے اے موسیٰ یوں پوچھ لیجئے کہ وہ ہم کو صفائی سے یہ بات بتلا دے، وہ گائے جو ذبح کرنی ہے وہ کیسی ہے، ماہیہ۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایک ایسی گائے ہے کہ نہ تو بہت بوڑھی اور نہ بالکل بچیا، بچیا جو بہت چھوٹے ہوتی ہے، وہ آوان بین ذالک، درمیانی ہونی چاہیے، مطلب یہ جوان تو ہو، نہ نوجوان ہو، نہ بڑھیا ہو، بیچ کا ہو۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اب جاؤ جس چیز کا حکم دیا وہ کر ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہیں، یہ ایسی غلط قوم سے پالا پڑا ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کر کے اور اپنے لیے تنگیاں پیدا کرتے ہیں، تو اس لیے کہا آگے چلے جاؤ، جو حکم ملا عمل کر لو جا کے اس پر۔ مگر وہ آدمی کیا ہوئے، بنی اسرائیلی، جو سیدھے سیدھے مان لیں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، کہنے لگے اپنے رب سے دعا کر کے یوں پوچھ لیجئے کہ ہم کو صفائی سے بات بتلا دیں اس کا رنگ کیسا ہوگا، کیسے رنگ کی گائے چاہیے۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، سوال کا جواب بھی اللہ کی طرف سے کیسا مل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک گائے ہے زرد رنگ کی، یلو کلر، فاقع بھڑکتا ہوا، بڑا مطلب یہ کہ چمک اس میں ہونی چاہیے، ایسا رنگ ہو دیکھنے والے کو بڑا بھلا معلوم ہو وہ رنگ، تو معلوم ہے بہت خوبصورت بھڑکدار پیلا رنگ۔ جاؤ تلاش کر لوگ جا کر، تو میں اب یہ ہوئی مصیبت۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا، کہنے لگے اپنے رب سے دعا کر کے ذرا پوچھ لیجئے، ہم بات ابھی اور صاف کر دیں کہ وہ گائے آخر کس طرح کی ہے، بات ابھی بھی صاف نہیں ہو رہی ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اللہ نے چاہا تو ہم صحیح موقع پر پہنچ جائیں گے، صحیح پتہ نشان ہم کو مل جائے گا۔
قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک ایسی گائے ہے کہ اس سے کوئی محنت کا کام نہیں لیا گیا ہوگا, نہ تو اس سے زمین کو جوتا گیا ہوگا, نہ اس سے پانی کھینچنے کا کام لیا گیا ہوگا, دونوں کام اس سے نہیں لیا گیا. تو بغیر محنت کے وہ رہ رہی ہوگی وہ گائے, وہ ایسی گائے. قالوا مسلمۃ لا شیۃ فیہا, اور بے عیب ہوگی, اس میں داغ دھبا بھی نہیں ہوگا. اتنی ساری قیدیں لگوا لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر بنی اسرائیل پہلے ہی حکم جیسے ہی آیا تھا, اگر وہ اس وقت کوئی بھی گائے لے کر ذبح کر لیتے وہ حکم کی تعمیل ہو جاتی, مگر انہوں نے سوال بکثرت کر کے اپنے لیے مصیبت کھڑی کی. اب تلاش کرتے پھر رہے وہ گائے کہاں ہے, اس شہر سے اس شہر, اس بستی سے اس بستی, اس لیے کہ اب حکم تو آ چکا ہے. قالوا الآن جئت بالحق, کہنے لگے ہاں اب بات صاف ہو گئی. فذبحوها وما كادوا يفعلون, فرمایا کہ انہوں نے ذبح تو کیا مگر وہ کرنے والے نہیں تھے. یہ معلوم ہوا کہ یہ سارے سوالات کیوں ہو رہے تھے, نہ کرنے کے لیے بہانہ مل جائے. یہ سوال اس لیے نہیں تھا کہ گائے کے مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, بلکہ اس لیے سوالات ہو رہے تھے جان چھوٹ جائے کسی طرح. تو معلوم ہوا کہ کثرت سوال جو ہے اس کی بھی دو صورتیں. ایک کثرت سوال اس لیے ہے کہ صاحب واقعتاً بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. ایک طالب علم ہے کلاس روم کے اندر بیٹھ کر کے استاد سے برابر سوال کرتا ہے, وہ سوال جو ہے وہ اس لیے ہے کہ تاکہ مسئلہ صاف ہو جائے. ایک عمل کرنے والا جب سوال کے پیچھے سوال کرتا ہے, عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس لیے بار بار سوال کر رہا, مولوی صاحب کو ایسی بات بتلا دیں جس سے میری جان چھوٹ جائے. تو میں وہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے مگر جان چھوٹنے والی بات کسی طرح نکل کے آ جائے. یہ دو غرضیں ہیں. اس بات سے پہلی غرض تو صحیح ہے اور دوسری غلط ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو طالب علم, جو اسٹوڈنٹ کلاس روم کے اندر سوال نہ کرے اس کو چاہیے گھاس کھائے, اور اسی طرح سے جو مرید اپنے شیخ سے بار بار سوال کرے اس کو بھی چاہیے کہ جا کے گھاس کھا لے. یہ تو جانوروں والی بات ہے. تو مرید کو جس کو عمل کرنا ہے وہ زیادہ سوال نہ کرے, جو حکم مل گیا عمل کر لے. اور طالب علم اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اگر بدھو بن کے بیٹھا رہے سوال ہی نہ کرے تو اس کو علم کہاں سے ملے گا, اس کو سوال کرنا چاہیے. تو یہ علماء اسی لیے کہتے ہیں. تو یہاں انہوں نے ان سے عمل کا مطالبہ تھا, انہوں نے سوالات شروع کیے. صاحب وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, میں بھی یہ مسئلہ اور بتاؤں گا. وہ میں نے کہا تھا کہ جس پر یہ حکم ملا وہ آگے آ رہا ہے. اس وقت کا تذکرہ کیجئے کہ جب تم نے ایک جان کو قتل کر ڈالا اور تم اس میں ایک دوسرے پر الزام دھر رہے تھے, کہتے تھے اس نے قتل کیا, وہ کہتے تھے اس نے قتل کیا. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, اور اللہ میاں اس بات کو صاف کرنا چاہتا تھا جس کو تم چھپا رہے تھے. قاتل چھپا ہوا تھا انہی کے اندر, اللہ میاں اس کو لا رہے تھے سامنے کہ نکل کر آ جائے قاتل. تو اللہ نے حکم کیا دیا, فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, گائے ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گائے کے بدن کے ٹکڑے جو ہیں وہ اس لاش جو قتل کر دی گئی ہے اس لاش سے لگاؤ, اس ڈیڈ باڈی سے. تو اس گائے کے ٹکڑے کو جس کو ذبح کیا گیا ہے ڈیڈ باڈی پر لگاؤ. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, یعنی گائے کا کوئی حصہ بدن کا اس کی باڈی سے لگاؤ. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى, کیا مطلب آگے تو قرآن شریف وہ بات اس طرح شروع کر دیتا ہے نا کہ بات جو نہیں کہی جائے وہ بھی سمجھ نہ آ جائے. معلوم ہوا کہ وہ مقتول زندہ ہوا, زندہ ہونے کے بعد اس نے بتایا کہ میرا قاتل فلاں شخص ہے. تو یہ ساری بات اللہ میاں کو بتانی تھی. کیوں؟ کذالک یحیی اللہ الموتى, اسی طرح اللہ میاں مردوں کو زندہ کریں گے. سمجھ میں آیا؟ قیامت کے دن اس مسئلے کو آنکھوں سے بتلانا تھا, کیونکہ وہ لوگ کیا تھے, مر کر دوبارہ زندہ ہونے میں بھی شبہ کر رہے تھے. اللہ میاں کو اس مسئلے کو بھی صاف کرنا تھا. یک پن دو کاج کہتے ہیں اس کو. سمجھ میں آیا؟ قاتل بھی معلوم ہو جائے اور مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. اور تیسرا ایک اور مسئلہ بھی صاف ہوا, وہ جو گوشالہ پرستی ہوئی تھی, گائے کی پوجا کی گئی تھی, سمجھ میں آیا, بچڑے کی. تو یہ جو ہندوستان میں یہ جو گاؤں ماتا جی جو ہے اس کی پوجا ہوتی ہے وہ وہیں سے چلا تھا. تو گوپالہ پرستی تھی. اللہ نے کہا گائے کو ذبح کرو, اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو, اس مقدس بت کو مارو, تاکہ وحدانیت کا عقیدہ جو ہے وہ بھی سامنے آ جائے. یہ تین مسئلوں کو صاف کرنے کے لیے گائے کا ذبح کا مسئلہ تھا. دیکھا اللہ میاں کا کام. تو وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, اس طرح اللہ اپنی نشانیاں. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة
وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم. गुज़िश्ता आयतों में ज़िब्ह बकरा का वाक़या आया। गाय को ज़िबा करने का हुक्म मिला था और उसी वजह से कि लफ्ज़ बकरा उसमें आया है और उसका तज़किरा है। इस सूरत का नाम भी सूरह बकरा है। उसके बाद वाली आयत 72 में और 73 वाली आयत में उस ज़िब्ह बकरा का हुक्म क्यों दिया गया था उसकी वजह बतलाई थी और वजह ये थी कि कत्ल हो गया था और जो कत्ल हुआ था वो आदमी था मालदार और अपनी बिरादरी में और कौम में कबीले में
مطلب یہ کہ جانا پہچانا تھا، اس کی ایک حیثیت تھی. بعد مفسرین یہ لکھ رہے ہیں کہ اس کے قریبی عزیز نے، اس کا بھتیجا تھا جو بھی تھا، اس نے اس کو قتل کیا تھا مال کے لالچ میں. یہ جلدی مر جائے تو اس کا مال مجھے مل جائے گا. لیکن اس نے ظاہر ہے کہ جو اس طرح کا قاتل ہوگا وہ قتل کو علیہ اعلان کہاں کرے گا؟ وہ تو چھپائے گا. تو مال کہاں سے ملے گا اگر وہ ظاہر کر دے کہ میں نے قتل کیا؟ اس واسطے اس نے ایسی طرح سے قتل کیا کہ قاتل کا پتہ ہی نہ چلا. کیونکہ وہ آدمی اپنی برادری میں جانا پہچانا تھا، تو اب برادری کے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوئے کس نے قتل کیا کس نے کیا. اور وہ ملا کہاں؟ اس کی لاش ملی دوسرے گاؤں کے کھیتوں میں، وہاں جا کے ڈالیا ہے. تو اس گاؤں کے لوگوں نے جس میں وہ رہتا تھا وہ اس گاؤں والوں کے ذمہ الزام لگانا شروع